أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی صفت یہ ہے وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کی پہلی آیت کے پہلے حصہ کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ کل کے سبق سے اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے دوسرے حصے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، موسیٰ نے دعا کی تھی، یا اللہ میری امت کو سب امتوں میں بہتر قرار دے دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ دعا امت محمدیہ کے حق میں دعا ہے۔ کہا امت محمدیہ کی صفات کیا ہے؟ للذین یتقون، کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، یؤتون الزکاۃ، مال کے سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی، کہا وہ تو ایسے لوگ ہیں جو نبی امی جو رسول میں بھیجوں گا وہ اس کا اتباع کریں گے۔ زبردست قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کا اتباع کرتے ہیں۔ بغیر حیل و حجت کے اتباع کرنے والوں کے تو کیا ہی کہنے۔ ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کی صفات اللہ تعالی نے تورات، انجیل اور قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات اور انجیل میں بعض صفات ایسی ہیں جو قرآن کریم میں بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے مبشرا و نذیرا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، جو اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراتے ہیں کہ باز آ جاؤ، قبر اور اسی طرح حشر کی زندگی تمہارے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ جو لوگ باز آئے انہیں خوشخبریاں سنائیں کہ تم تو ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہو گے۔ یہ رسول اللہ کی صفت جیسے قرآن میں مذکور ہے ایسے ہی تورات اور انجیل میں بھی ذکر فرمائی۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں تصدیق کروں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جن کا نام محمد احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ یہ بات ذکر کیا کرتے تھے کہ میں ایک تو تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی کہ واقعی سچی اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح میرے بعد رسول آ رہے ہیں نبی امی، اس کا اتباع لازم ہے۔ نمبر 2 پر فرمایا کہ اللہ کے نبی کی صفت تھی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب میں نے آپ کو نرم دل، نرم مزاج بنایا ہے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سارے کے سارے آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ یہ صفت اللہ نے تورات میں بھی ذکر فرما دی کہ آنے والے نبی امی وہ نرم دل ہوں گے، نرم مزاج ہوں گے۔ نمبر 3 فرمایا
یعفو ویصفح کہ وہ تو معاف بھی کریں گے، درگزر بھی کریں گے۔ قرآن کریم میں بھی یہ صفت ذکر فرمائی کہ رسول اللہ کی عادت تھی کہ آقا ہمیشہ معاف بھی کر دیتے تھے، درگزر بھی کر دیتے تھے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے معاف کر دینا، دل میں کوئی تھوڑی بہت میل کچیل رہ جاتی ہے۔ نمبر دو کہا درگزر کر دینا کہ دل شیشے کی طرح صاف کر دینا۔ رسول اللہ کی صفت تھی، فرمایا معاف بھی کرتے تھے، درگزر بھی کر دیتے تھے۔ جیسے دل پہلے بات کرنے سے صاف ہوتا تھا، ایسے ہی بات کے بعد بھی اگر کسی کو معاف کیا، درگزر کیا، پھر دل شیشے کی طرح نئے سرے سے صاف ہو جاتا تھا۔ فرمایا رسول اللہ کا دل ہمیشہ صاف رہتا تھا، معاف بھی کرتے تھے، درگزر بھی کرتے تھے۔ یہ صفات تھی جو اللہ نے تورات میں بھی ذکر کی، انجیل میں، اور اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ نے ذکر فرما دی۔ پھر ذکر کیا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر کہ وہ نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی کہنے لگے، کہا دیہات میں رہتا تھا میں، میرا جی چاہا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کروں، میں آیا، کیا دیکھتا ہوں حضرت ابو بکر اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہے، تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی کا بیٹا جو آپ کے پاس اکثر آیا جایا کرتا تھا، طبیعت بڑی خراب تھی، تشریف لائے، دیکھا قریب المرگ ہے اور اوپر بیٹھے والد تورات کا تلاوت کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تورات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اس میں میری صفات اور اسی طرح مکہ سے مدینہ کی طرف آنے کا ہجرت کا ذکر مذکور ہے یا نہیں؟ کہنے لگا کچھ ایسی اچھی صفات آپ کی تورات میں موجود نہیں۔ یہ جو بیٹا قریب المرگ تھا یہ سن رہا تھا، کہتا ہے نہیں میرا ابا غلط کہہ رہا ہے، آقا آپ کی اچھی صفات اللہ تعالی نے تورات میں ذکر کی ہے، چنانچہ بتلایا کہ یہ صفت اللہ نے آپ کی تورات میں ذکر کر دی۔ دیکھیے کتنی محبت ہے کہ اس بیماری کے عالم میں بھی ہمت کر کے جواب دیتا ہے، ساتھ ہی گواہی کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے یہ کلمہ پڑھا فوراً روح پرواز کر گئی۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس کا جسد خاکی اٹھا لیجئے، اب یہ ان کا بیٹا نہیں یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ اٹھایا لے گئے، کفن دفن کا انتظام فرمایا، کہا یہ سارے کے سارے یہ اس وقت میں بھی گواہی دے رہے۔ ایک پادری سے پوچھا جناب جب انجیل میں مذکور ہے آپ اللہ کے نبی کی تعریفی کلمات کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ آل عمران میں ذکر فرمایا، کہا صرف اس وجہ سے کہ ہمارا مال رک جائے گا۔ کہا اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم۔ میرے نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کی حقانیت کے بارے میں تم انکار کر کے جو مال حاصل کر رہے ہو یہ مال تمہیں نفع نہیں دے گا۔ وقت آنے والا ہے دنیاوی طور پر بھلے انسان کچھ دیر کے لیے نفع حاصل کر لے، جیسے ہی موت آئے گی یہ سارے کے سارا مال بھی ادھر رہ جائے گا، اور جتنی انسان کوٹھیاں بناتا ہے، عیش و عشرت کے سامان مہیا کرتا ہے، یہ سارے کے سارے دھرے رہ جائیں گے۔ آخر وقت میں کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے، اوپر والے کیا کرتے ہیں اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ تیرا نہیں رہا میرا ہو گیا۔ بلکہ بعض اوقات تو یوں بھی سننے کو ملتا ہے گھر میں جسد خاکی پڑا ہے،
فوراً وراثت کے بارے میں باتیں کرنے شروع ہو جاتی ہیں۔ کہا یہ ہے مال کا بھروسہ، کوئی بھروسہ نہیں۔ کہا رسول اللہ کی محبت، قرآن کی صداقت اور اسی طرح اسلام کی عظمت آدمی اپنے دل میں بٹھائے۔ دنیا دار الاسباب ہے، محنت ہونی چاہیے، دل میں اچھی محبت، دین کی محبت بھی انسان دل میں رکھے۔ تو اس کو ذکر کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ بڑا ہی کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آقا کی خدمت میں آئے، کہا آقا آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن میری جان سے نہیں۔ آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا عمر اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ عزیز نہ سمجھ لیا جائے۔ لمحہ کے لیے سر جھکایا، پھر عرض کی اللہ کے رسول ہر شے سے زیادہ محبوب آپ کی ذات مجھے ہے۔ اس وقت فرمایا عمر کامل ایمان والے ہو گئے۔ کہا یہ ٹٹولتے رہنا چاہیے، ایمان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ جب آدمی اچھی محفل میں بیٹھتا ہے ایمان بڑھتا ہے، اور جب دوسروں کی محفل میں بیٹھتا ہے ایمان کم ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ فائدہ کیا ہے؟ گناہ سے بچتا ہے، نمبر 2 ایمان میں ترقی ہوتی ہے، نمبر 3 اگلی زندگی دین پر چلنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری صحبت کی برکات ہے۔ صحبت صالح کنند کہ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو نیک بنا دیتی ہے۔ یہ ذکر فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ یہ ان کی صفات تو تورات میں اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، معروف کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔